السلام علیکم، میں ہوں ظہور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق نیوز۔ آج کا پروگرام انتہائی زیادہ اہم ہے، یادوں کے دریچے۔ آج ہم بات کریں گے عید کارڈ کے اوپر۔ آج سے 25-26 سال پہلے ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو عید کارڈ بھیجا کرتے تھے۔ آج تو واٹس ایپ ہے، ایک میسج ٹائپ کرے اور جتنی مرضی ہے دوست ایڈ کر کے سب کو وہی میسج، بے جہاں میسج چلا جاتا ہے۔ وہ تحریریں محض الفاظ نہیں تھے بلکہ قلم سے ٹپکتی ہوئی محبت تھی۔ جب ہم کارڈ کھولتے تھے تو نیلی یا کالی روشنائی سے لکھی ہوئی وہ جملے کسی انمول خزانے کی طرح لگتے تھے۔ آئیے ان تحریروں کے چند ایسے عکس دیکھتے ہیں جو آج بھی دل کی تڑپ بڑھا دیتے ہیں۔ اکثر کارڈ کے اوپر حصے پر خوبصورت مارکر سے لکھا ہوتا تھا، من جانب آپ کا مخلص دوست، یا پھر گھر کے بڑوں کے لیے دعا گو آپ کا پیارا بیٹا یا دوست۔ اس کے نیچے لکھی دعا، اللہ کرے یہ عید آپ کی زندگی میں ہزاروں خوشیاں لائے اور ہمارا یہ ساتھ ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ سادی سی دعا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تمنا لگتی تھی۔ کچھ اشعار تو جیسے عید کارڈ کے لیے ہی بنے تھے، ہر دوسرا کارڈ ان سے سجا ہوتا تھا۔ پھولوں جیسے کہ پھولوں کی مہک کو چراتا ہے کوئی، دل کے تاروں کو گنگناتا ہے کوئی، عید کا چاند مبارک ہو آپ کو، یادوں کی دیپ جلاتے ہے کوئی۔ یا وہ چھوٹا سا شعر جو ہر بچہ لکھتا تھا، تیرا میرا رشتہ ہے پرانا، عید کارڈ دے کر مجھے نہ بلانا۔ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اسمارٹ لنک اینڈ اسکائی سپر انٹرنیٹ رجسٹریشن فیس 7,000 روپے صرف ایک مرتبہ۔ رجسٹریشن کے فوراً بعد کام کا آغاز، کم وقت میں انسٹالیشن، مضبوط اور قابل اعتماد نیٹ ورک، بغیر رکے، بغیر ڈسٹربنس کنیکشن۔ اسمارٹ لنک اینڈ اسکائی سپر انٹرنیٹ کا نمبر اسرار اللہ 03460986 467، عثمان اللہ 0318482880، طارق احمد 030783000925۔ ویلکم بیک۔ بات کر رہے تھے عید کارڈ پر، اور بچھڑے ہوئے پیاروں کی لکھی ہوئی سطریں کچھ ایسی ہوتی تھی جو لوگ پردیس میں ہوتے یا جن سے ملے ہوئے عرصہ بیت جاتا، ان کے لیے تحریر تھوڑی سنجیدہ اور جذباتی ہو جاتی تھی۔ عید تو آ گئی ہے پر تم پاس نہیں ہو، یہ کارڈ بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اس خوشی کے موقع پر میری آنکھیں تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، تم جہاں بھی ہو خوش رہو۔ کارڈ کے بالکل کونے پر یا پیچھے کی طرف چھوٹی سی تحریر، جواب کا انتظار رہے گا، یا اس کارڈ کو سنبھال کر رکھنا، یہ میری نشانی ہے۔ یہ چھوٹے سے نوٹ بتاتے تھے کہ بھیجنے والا صرف مبارکباد نہیں دے رہا بلکہ وہ ایک تعلق کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ بچے اپنے دوستوں کو کارڈ بھیجتے تو اندر کارٹون بناتے یا چمکیلی اتنی زیادہ بھر دیتے تھے کہ کارڈ کھولتے ہی پورے فرش پر بکھر جاتی تھی۔ وہ لکھتے تھے، عید پر زیادہ مٹھائی نہ کھانا ورنہ پیٹ میں درد ہو جائے گا، عیدی تیار رکھنا میں آ رہا ہوں۔ آج جب ہم اپنے فون کال ان باکس دیکھتے ہیں تو وہاں سینکڑوں میسیجز ہوتے ہیں، مگر وہ ایک پرانا عید کارڈ جس پر کسی نے اپنے ہاتھ سے ہمارا نام لکھا تھا، اس کی قیمت ان تمام ڈیجیٹل پیغامات سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ ہاتھ کی لکھائی، وہ روشنائی کی خوشبو، وہ کارڈ کا لمس، یہ سب مل کر ایک ایسی کائنات بناتے تھے جو اب کہیں کھو گئی ہے۔ وہ دور بیت گیا مگر اس کی کسک آج بھی دلوں میں تازہ ہے۔ آج سے تقریباً 26 سال پہلے جب ٹیکنالوجی نے انسانی جذبوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا، عید کی خوشیاں صرف چاند رات یا عیدی تک محدود نہیں تھیں، بلکہ ان کا آغاز عید کارڈ کے اس خوبصورت روایت سے ہوتا تھا جو ماضی کے دریچوں میں کہیں گم ہو چکی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں شہر کے ہر نکڑ بازار میں عید کارڈ کے سٹال سج جایا کرتے تھے۔ یہ محض کارڈ کے ٹکڑے نہیں تھے بلکہ فنکاری کے شاہکار تھے۔ کسی پر ابری ہوئی سنہری ہتاتی ہوتی تھی تو کوئی پرندوں کے اصلی پروں اور خشک پھولوں سے سجا ہوتا تھا۔ لوگ گھنٹوں انسٹال پر کھڑے ہو کر کارڈ کا انتخاب کرتے تھے۔ سب سے بڑا چیلنج وہ خاص کارڈ ڈھونڈنا ہوتا تھا جس میں بھیجنے والے کی تمام تر محبت سموئی جا سکے۔ کارڈ خریدنا تو صرف شروعات تھی، اصل امتحان تو اسے تحریر کرنا ہوتا تھا۔
رات کے سناٹے میں میز پر لگے لیمپ کی روشنی میں جب قلم کاغذ پر چلتا تو لفظوں کے ساتھ ساتھ جذبات بھی بہتے تھے۔ پھولوں کی مہک، تاروں کی چمک، عید مبارک جیسے سادہ مگر پرخلوص اشعار کاٹ کے زینت بنتے تھے۔ دور دراز شہروں میں رہنے والے جب اپنوں کے لیے کارڈ لکھا کرتے تھے تو اکثر آنکھوں کی نمی کاغذ پر سیاہی پھیلا دیتی تھی۔ وہ تحریریں گواہ تھی کہ فاصلے چاہے کتنی ہی ہو، دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اس دور میں ڈاکیا محض ایک سرکاری ملازم نہیں تھا بلکہ خوشیوں کا مسیحا لگتا تھا۔ عید سے 2 دن پہلے جب گلی میں سائیکل کی گھنٹی بجتی تو بڑے اور بچے سب دیوانہ وار باہر دوڑتے۔ لفافہ چاک کرنا اور اس کے اندر سے نکلنے والے رنگین کارڈ کو دیکھنا ایک ایسی مسرت تھی جسے آج کا واٹس ایپ میسج کبھی چھو بھی نہیں سکتی۔ وصول کرنے والے کارڈ کو ڈرائنگ روم کے الماریوں یا ٹی وی کے اوپر بڑے شان سے سجایا جاتا تھا۔ جس کے پاس جتنی زیادہ کارڈ ہو وہ اتنا ہی امیر تصور کیا جاتا تھا۔ رشتوں اور محبتوں کا امیر عید گزرنے کے بعد ان کارڈ کو پرانی صندوق یا کتابوں میں اس طرح چھپا کر رکھا جاتا جیسے کوئی انمول خزانہ ہو۔ آج ہم فارورڈ میسج کے دور میں جی رہے ہیں، ایک بٹن دبانے سے سینکڑوں لوگوں کو بے جا مبارکباد پہنچ جاتی ہے، مگر وہ خلوص، وہ انتظار، وہ اپنائیت کہیں کھو گئی ہے۔ اب نہ وہ کاغذ کی خوشبو ہے، نہ وہ ہاتھ کی لکھائی کا جادو۔ تحقیق نیوز کی یہ رپورٹ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ترقی کے اس دور میں ہم نے بہت کچھ پا لیا، لیکن شاید وہ معصومیت اور رشتوں کی گرم جوشی پیچھے چھوڑ دی ہے جو ان 5 روپے کے کارڈ میں بستی تھی۔ کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسا پرانا عید کارڈ موجود ہے جو آپ کو ماضی کے اس خوبصورت دور میں لے جائے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتا دیجیے گا۔ میں ظہور خان اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔